قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عظیم شان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس میں عام طور پر مفہوم جو ہے وہ صرف مدرسے میں ناظرہ حفظ پڑھنے والوں کا لیا جاتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا مقصد مفہوم اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ قرآن کو کی فہم حاصل کیا جائے، قرآن کو پر ادراک حاصل کیا جائے، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے، اور یہی نزول قرآن کا مقصد بھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اقوام عالم کے لیے قرآن کریم کو ہدایت بنایا۔ تو ہدایت تبھی حاصل ہوتی ہے جب ہم اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور ہمارا یعنی ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے، اس رکوع سے، اس سورت سے اللہ تعالیٰ کا کیا مدعا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ بھی ایک قرآن کریم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ سمجھنا قرآن کریم کا یہ قرآن کریم کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہری طور پر اس کی برکات تو ہیں، تلاوت کی برکات ہیں، اس کو حفظ کرنے کی برکات ہیں، اور ان پر رسول اسلام کی بہت بڑی بشارتیں ہیں۔ تو جس قرآن کو صرف الفاظ کے پڑھنے پر اتنی بشارتیں اور اتنی برکتیں ہیں، اگر اسی قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں تو اس پر اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوگا، اور اگر اس پر ہم عمل کریں تو پھر اور زیادہ ہمارے لیے بشارتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات چلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنا چاہیے۔